نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میلاد رحمت للعالمین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اسپیشل نشریات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کائنات میں جلوہ گری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انعام و احسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی کائنات میں جلوہ گری نہ صرف مومنوں پر ایک احسان عظیم ہے، بلکہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا منبع اور ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر کامل ایمان نہ رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لباس بشریت میں بھیجا، لیکن آپ کی حقیقت کو رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ پر بشریت کے 70,000 پردے تھے۔ گو کہ آپ دنیا میں عام انسانوں کی طرح ہی جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بشریت میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سبھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ بشر تو ضرور ہیں مگر عام بشر نہیں ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ وہ بشر ضرور ہیں مگر عام بشر نہیں، وہ بے مثل بشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری کائنات سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ کائنات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کی ایک مثال اس حقیقت سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا کوئی سایہ نہیں تھا، چاند اور سورج کی روشنی میں مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، چراغ کی روشنی میں یا چاند و سورج کی روشنی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی محبوب کا یا کسی بھی انسان کا میرے محبوب کے سائے پر بھی قدم آ جائے، کہیں اس سائے کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے سایہ پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر ایک بات انسانی ذہن میں آتی ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ جس میں خاکی ہو اور اس میں سے جو ہے وہ سائے کے لیے ایک لطیف شکل کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ جیسے شیشہ ہوتا ہے تو نظر اس کے آر پار چلی جاتی ہے، سورج کی شعاعیں اس کے پار کراس کر جاتی ہیں، لیکن اگر درمیان میں کوئی کثیف چیز آ جائے، کوئی ایسی آڑ اور رکاوٹ والی چیز ہو تو ظاہر ہے روشنی اور جو ہے وہ نگاہ اس سے آگے نہیں گزر سکتی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک نہایت لطیف تھا، یہاں تک کہ جو نظر ہے وہ بھی اس سے یعنی سورج کی کرنیں وہاں سے اس کے لیے رکاوٹ اور آر نہیں بنتی۔ اس جیسی کئی روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں آپ کی مثل کوئی انسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے اگر دیکھا جائے بعض احباب کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو وہ عقلی پیمانے پر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، دیکھیں انسان کے ناخن میں انسان کے انگوٹھے میں اللہ تبارک و تعالی نے نشان بنایا۔ دنیا میں لاکھوں اربوں خربوں انسان ہیں، لیکن کسی بھی انسان کا جو انگوٹھے کے نشانات ہے وہ کسی دوسرے انسان سے مماثلت نہیں رکھتے، کسی سے میچ نہیں کرتے۔ تو جب ہر انسان اپنے انگوٹھے کے نشان میں دوسرے سے مصالحت یا مطابقت نہیں رکھتا، مماثلت کوئی بھی نہیں رکھتا، اس میں ہر انسان بے مثل ہے انگوٹھے کے نشان میں، اس جیسا دنیا میں کسی اور شخص کا انگوٹھا ویسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ہر شخص کی شکل بھی مختلف ہے، لیکن بسا اوقات شکلیں میچ ہو جاتی ہیں، سیم ہم شکل جو ہیں، بعض اوقات دو بھائی ہم شکل ہوتے ہیں، کئی لوگ ہم شکل ہوتے ہیں، لیکن انگوٹھے کے جو نشان ہے، سائنس کی، میں عقل کے پیمانے کی بات کر رہا ہوں، سائنس کا جو نتیجہ اور رزلٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کے جو نشان ہیں وہ پوری کائنات میں کسی بھی شخص کے کسی دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے۔ تو گویا ہر شخص اپنے انگوٹھے کے نشان بے مثل ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کچھ اور ہے، اور اگر ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں تو قرآن کریم میں بھی تذکرہ موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں بھی یہ ہمیں واضح طور پر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کائنات کے آقا و مولا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے رب اکبر نے جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ میرا نور تھا، میں محمد کریم کا نور تھا۔ اور تیسرے مقام پر ایک اور روایت کے الفاظ جو ہیں وہ اس سے بھی مختلف ملتے ہیں، فرمایا کہ کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف مئۃ عام، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور ایک نور تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر ہم اس پر تھوڑی سی توجہ کریں ان تینوں روایات پر، تو آقا علیہ السلام فرماتے آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو ہے حضور علیہ السلام موجود ہیں۔ ابھی ابو البشر نہیں پیدا ہوئے، پہلا انسان ہی پیدا نہیں ہوا۔ جہاں سے بشریت کی ابتدا ہوتی ہے وہ پہلا انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ جو روایتیں ہیں یہ سیرت کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی من گھڑت نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق مواہب اللدنیہ، انوار محمدیہ اور نشر الطیب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے مدارج النبوہ جیسی عظیم کتاب، اور فتاوی رشیدیہ، تفسیر روح البیان، اور میرے دوستو کئی کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں۔ نوری فرشتوں کے پیشوا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کملی والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور نسل انسانیت کے جو باپ ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی مبارک ہستی جو ہے، آپ ذرا خود دیکھیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں کملی والے آقا جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینے والی ماں
حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خارج منی نور، کہ میں نے ولادت کی رات جو ہے وہ دیکھا کہ نور مجھ سے خارج ہوا ہے، میں نے نور کو جنا ہے۔ جنم لینے والا فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، بلکہ بھیجنے والا خود خالق کائنات فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس میری طرف سے نور آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے نور تشریف لایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مفسرین، یہ جو جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ہستیاں ہیں، وہ سب کے سب اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حقیقت کو جو ہے وہ نور بنایا ہے، لیکن دنیا میں آپ جو ہے وہ بشریت کا لبادہ پہن کر، بشریت کا لباس پہن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، آپ کی اور میری ماں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ خوب اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو کتنا دیکھا ہے اور کتنا سمجھا ہے، تو سنیے مومنوں کی ماں کیا فرماتی ہیں۔ فرماتی ایک دن میں اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھی، سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، اور سیتے سیتے وہ کپڑے سیتے ہوئے وہ سوئی جو ہے میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی، بڑا تلاش کیا مگر نہ ملی۔ جب سوئی نہ ملی اتنے میں فداخل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میرے مکان میں داخل ہوئے۔ تو فرماتی ہیں کیا کہ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے فتبینت الابراءۃ شعاع نور وجہہ، تو آپ کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ چہرہ انور کے چراغ سے، اس نور سے، اس کی روشنی سے میری گم شدہ سوئی جو ہے وہ مل گئی۔ یعنی وہ سوئی جو پہلے چراغ لے کر بھی تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی تھی، قربان جاؤں رخ مصطفیٰ کی روشنی سے وہ گم شدہ سوئی جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے، اللہ اکبر۔ چہرے مصطفیٰ کا وہ کمال ہے کہ اندھیری رات میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہے کہ اندھیری رات میں جب کبھی مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت پیش آتی تھی، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے کپڑا ہٹاتی تھی تو پورا کمرہ منور ہو جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا کہ کنت ادخل الخیط فی الابراءۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں تاریک راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی چمک سے سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ اندازہ لگائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شان تھی، اور اس نور مانوی کا کیا ہی کمال۔ یہ نور مانوی نہیں بلکہ نور حسی تھا، یہ محسوس ہوتا تھا، آنکھوں والے نور مصطفیٰ کے جلوے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے کہ قربان جاؤں کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ سوئی گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوئی گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ اور پنجابی شاعر نے بھی اسی طرح ایک بات کہی ہے کہ سوہنے جان نبی سوہنا کتی دندہ روشنائی سی، ادھی راتی لبی جڑی عائشہ نے گوائی سی، ادھی راتی لبی جڑی عائشہ نے گوائی سی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح کے اور کئی واقعات ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے بیٹھ کے اپنے نال پاک کو، اپنے جوتے مبارک کو جو ہے وہ پیوند لگا رہے تھے، ٹانکا لگا رہے تھے۔ اتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور وہ پسینوں کے قطرے جو ہیں وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ان قطروں سے نور کی شعائیں نکلنے لگیں۔
میں نے چرخہ کاٹنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی کو حیرت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو، خیر تو ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی پر سفید پسینہ ہے اور اس پیشانی کے قطروں میں مجھے ایک نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، آج اگر عرب کا مشہور شاعر جو ہزلی بھی زندہ ہوتا اور آپ کو یا رسول اللہ دیکھ لیتا تو وہ اسے معلوم ہو جانا تھا کہ اس نے جو اشعار اپنے محبوب کی خاطر وہ کہے تھے وہ تو آپ پہ صادق آتے ہیں، وہ تو آپ پہ فٹ آتے ہیں، ان کی شعروں کی مصداق جو ہے وہ آپ کی ذات مبارکہ بنتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جو غزلی کے اشعار وہ کون سے ہیں ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ شعر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ سنائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شعر سنے تو اپنا جوتا مبارک سی رہے تھے وہیں رکھ دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی کو خوش ہو کر بوسہ دیا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو یہ نورانی پیشانی کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عائشہ تو نے جو میرے نور کی نورانی پیشانی پہ چمکتے ہوئے نور کو دیکھ لیا ہے، تو گویا ان نورانی تذکار کو سن کر جو بھی مصطفیٰ کے دیوانے خوش ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کو اپنی دعائے رحمت سے یاد بھی فرماتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام لیتے ہیں ایک وقفہ، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیے ANN نیوز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز پروگرام میلاد رحمت للعالمین۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ خلق اللہ نوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تمام چیزوں سے پہلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے تو اس کی بات چل رہی تھی، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس میں کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جزو بن گئے۔ نہیں میرے دوستو، جز نہیں بنے۔ دیکھیں یہ ٹیوب لائٹ، ایک بلب جل رہا ہے تو اس میں سے جو روشنی نکل رہی ہے تو کیا یہ روشنی اس بلب کا، اس انرجی سیور کا، اس لائٹ کا حصہ ہے؟ نہیں۔ اسی لیے غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کے فیض سے پیدا ہوئے۔ وہ اس کا جز نہیں ہے، اس کا پارٹ، اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے نور کا فیض ہے۔ اور اگر ہم جس طرح مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی روایتیں ایسے ملتی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، عرض کیجیے آقا، فرمایا ایک بات پوچھوں؟ عرض کیجیے یا رسول اللہ پوچھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک خدا کا فرمان ہر نبی اور ہر پیغمبر کے پاس پہنچا رہا ہے۔ عرض کیجیے بالکل۔ فرمایا آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی تو نے دیکھا ہے، اس سے پہلے کا زمانہ بھی تو نے دیکھا ہوگا؟ عرض کیجیے بالکل، وہ بھی دیکھا ہے۔ فرمایا پھر تو نے جبرائیل، تمہاری عمر تو بڑی لمبی ہے۔ عرض کیا کہ واقعی میری عمر بڑی طویل ہے، بڑی لمبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالہ جبرائیل علیہ السلام، اے جبرائیل کم عمرت من السنین، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟
یعنی تم نے زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ لی ہیں، کتنے زندگی کے سال گزار چکے ہو۔ جب کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے عمر پوچھی نا تو جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ کملی والے نے فرمایا جبریل تم سوچنے کیا لگ گئے؟ عرض کی آپ نے سوال ہی ایسا کیا ہے کہ آج جبریل کو بھی سوچنا پڑ گیا ہے۔ پھر میں سوچتا کیوں ہے؟ عرض کی میری عمر اتنی ہی طویل ہے کہ اپنی عمر کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہے، سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کتنی عمر بتاؤں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں ذرا اندازہ ہی بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی عمر کا اندازہ بتایا، کہتے ہیں قال واللہ لا ادری غیر ان کوکبا فی الحجاب الرابی یظہر فی کل 70,000 سنہ مرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ظاہر ہوتا تھا۔ رأیتہ 72,000 مرہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس نوری ستارے کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبریل امین کی یہ بات سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جبریل وعزتی وربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے رب تبارک و تعالی کی عزت کی قسم ہے کہ وہ نوری ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو ذرا غور تو کیجئے، مجھے غور تو کیجئے کس قدر یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس ہستی کو جبریل امین 70,000 مرتبہ دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکے۔ اللہ اللہ، میں پھر عرض کرتا ہوں، جس ہستی کو جبریل امین 70,000 مرتبہ دیکھ کر پھر بھی نہیں پہچان سکے، ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، تو اس ہستی کے بارے میں اور آپ کتابوں میں پڑھ کر کیسے جان سکتے ہیں؟ ان کی حقیقت کو ہم علماء کی زبانی سن کر کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ان مبارک ہستی کی حقیقت کو ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے صدیق اپنے بچپن میرے ساتھ گزارا ہے، لڑکپن میرے ساتھ گزارا ہے، جوانی میرے ساتھ گزاری ہے، میرے سفر و حجر کے آپ ساتھی رہے ہو، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ پہ میرے ساتھ رہے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حقیقت کو جان لیا ہے۔ فرمایا لم یعرف حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ان کی حقیقت کو، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جب جبریل امین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ بڑے تعجب میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تعجب کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں کہ وہ نوری ستارہ آپ ہیں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری طرف دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب غور سے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی طرح مسکرا رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پر ایک عمامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جو ستارہ تم 72,000 سال تک اللہ پاک کے نوری پردوں میں دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اس کے حضور میں دیکھ رہے ہو، وہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ وہ جو نوری ستارہ دیکھا، آج اس ستارے کو دیکھو تو پہچان لو گے۔ کہ پہچان لینا چاہیے، میں کیوں نہیں پہچانوں گا؟ آقا علیہ السلام پھر ادھر سر کرو، ادھر توجہ کرو۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے جب اپنے سر اقدس سے اپنا امامہ شریف اٹھایا تو وہ جبریل کو وہ نوری ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔
اللہ اکبر۔ اور یہ روایت میرے دوستوں، کئی دوستوں کو نا مغالطہ ہو جاتا ہے، وہ بات بات پہ کہتے ہیں جی حوالہ دیں حوالہ دیں، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ تفسیر نعیمی کی 11ویں پارے کی میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 160 پر۔ تفسیر روح البیان میں بھی اس کے 11ویں سپارے کی جو ہے تفسیر، اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیرت حلبیہ میں، جواہر البحار میں، تاریخ کبیر میں اور دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدت ہے، رمز اس کی خدا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ان کی حقیقت کیا ہے یہ میرے رب کے سوا ان کی حقیقت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی ایک اور شاعر نے یہ بھی کیا خوب کہا تھا کہ تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ظہور ان کا۔ تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ظہور ان کا۔ تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ہے ان پہ نبوت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا اور پھر زمین پر بھیج کر نسل انسانی کو آباد کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا قائم مقام پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا کریم کیا ضرورت ہے خلیفہ پیدا کرنے کی، نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تیری عطا سے جانتے ہیں اور ہم تیری نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری جو ہے وہ پاکی بھی بولتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ گویا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کے حقدار ہم ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے پھر یہ بھی کہا مولا ہم تیری عطا سے یہ بھی جانتے ہیں، انسان کو بنائے گا تو یہ زمین میں جائے گا، یہ فساد مچائے گا، قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ مولا ہم دن رات جب تیری تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اے فرشتوں تمہاری نظر جو ہے وہ خون ریزی پر ہے، تمہاری نظر فساد پر ہے، تمہاری نظر لڑائی جھگڑے کی طرف ہے، لیکن میری نظر جو ہے وہ آمنہ کے لال کی طرف ہے، وہ عبداللہ کے دل یتیم اور دنیا کے لاڈلے، جگ کے پیارے، غریبوں کے سہارے اور بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یعنی میں نے محبوب کریم علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجنا ہے اور ان کے مبارک قدم اس کائنات اور روئے زمین پر لگنے ہیں۔ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے نور سے اور ان کے فیض سے اس دنیا کو رنگینی عطا کرنے والا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تو فرشتوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، یا رب العالمین، مولا پھر ٹھیک ہے تو جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لے، اپنا نائب بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض، ہم شکوہ شکایت نہیں ہے، تو ہم تیری خوشی میں خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کی جی یا رب جلیل، فرمایا جاؤ زمین پر چلا جاؤ اور ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری، ہر طرح کی مٹی جو ہے وہ نرم بھی ہو خشک بھی ہو، ایک مٹھی خاک اٹھا کے لاؤ۔ اور خالق کائنات کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے زبان حال سے کہا کہ اے جبریل کیا بات ہے، میرے جسم کا حصہ جدا کر کے خدا کی بارگاہ میں کیوں لے جانے لگا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے زمین، اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے کہ تیرے ایک حصے سے ایک انسان بنا کر اپنا خلیفہ کی شکل میں بنائے اور پھر اس سے انسانی نسل کو بڑھائے، جو نیک کام کرے اس کو جنت عطا فرمائے اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جب زمین نے یہ سنا تو اس نے سن کر کہا اعوذ بعزت اللہ، عزت الذی ارسلک ان تاخذ من اليوم شیئا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس رب العالمین کے قہر و غضب سے جس نے تجھے میرے پاس مٹی لینے کے لیے بھیجا ہے۔ یکون منہ غدا فی النار، اب وہ جو انسان جو میرا حصہ تم لے کر جاؤ گے وہ اس لیے لے جاؤ گے کہ کل کو قیامت کے دن وہ آگ میں جلایا جائے، دوزخ میں ڈال دیا جائے۔
اے جبریل مجھ پر رحم کرو، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل سکوں۔ جبریل تمہیں رب العالمین کی عزت و جلالت کی قسم ہے مجھ سے مٹی ہرگز نہ اٹھانا۔ جبریل نے زمین کی یہ فریاد سنی تو جبریل علیہ السلام کو زمین پر رحم آ گیا اور خالی ہاتھ خدا کے دربار میں واپس چلے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل تو کیا ہوا، کیوں خالی آ گئے، میری بات پہ عمل نہیں کیا، مٹی کیوں نہیں لے کے آئے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا میں کیا کرتا، زمین نے تیری عزت کا جب واسطہ میرے سامنے پیش کیا ہے تو مجھے حیا آ گئی ہے کہ میں اس کا حصہ کیسے جدا کر لوں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹھی لے کر آؤ۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو پھر زمین نے وہی باتیں کی جو جبریل سے کہی تھی، ان کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میکائیل تم بھی واپس آ گئے ہو، انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل عرض کی جی یا رب جلیل، فرمایا تو جا زمین میں ایک مٹھی خاک کی لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھانے اور زمین نے رو رو کر فریاد کی کہ اسرائیل خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کرو، رب مجھے جہنم کی جو ہے وہ اس میں ڈال دے گا، مجھ سے انسان بنائے گا، جہنم کی آگ کے حوالے مجھے نہ کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا زمین رونے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو جا اور میری بات سن۔ دیکھو تم کہتی ہو مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، خدا فرماتا ہے مٹی لے آؤ، اب تو ہی بتا میں تیری بات مانوں یا خدا کی بات مانوں؟ اگر تیری مانوں تو خدا کا حکم پورا نہیں ہوتا، اور اگر خدا کا حکم مانوں تو روتی ہے۔ لیکن اے زمین یاد رکھ، میں تیرے رونے کو تو برداشت کر سکتا ہوں مگر خدا کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب یہ بات کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے اور پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسرائیل عرض کی جی یا رب جلیل، فرمایا کہ یہ بتا کہ جب تو زمین پر گیا تھا تو کیا تجھ سے زمین نے جو ہے اپیل نہیں کی تھی؟ عرض کی مولا کی تھی۔ فرمایا کیا تجھے رحم نہیں آیا زمین پر؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا اس پر رحم کرنے سے زیادہ مقدم تھا، زیادہ افضل تھا، اس لیے میں نے تیرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات سنی تو خوش ہو کر فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے ہم نے خوش کر دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں ایک انعام عطا فرمائیں گے، ایک عظیم منصب اور ایک اعلیٰ عہدہ عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کون سا عہدہ، کون سا منصب؟ فرمایا آج سے تم ملک الموت ہو، یعنی روح قبض کرنے کے لیے ہم نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جس طرح تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے اسی طرح تم مٹی کو مٹی سے بھی ملاتے جانا، اور قیامت تک کے لیے یہ منصب تیرے پاس رہے گا، چونکہ مٹی سے جدا بھی تو نے کیا ہے لہٰذا مٹی سے واپس بھی مٹی میں بھی تو نے ہی ملانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو۔ عرض کی مولا کہاں پہ؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے وہاں مٹی رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مٹی اس پر 40 روز بارش برساؤ اور 39 دن غم کے پانی کی اور 1 دن خوشی کی۔ تو فرشتوں نے اس پر عمل کیا۔ میرے دوستو ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان زیادہ دکھی رہتا ہے، زیادہ غم زدہ اور پریشان رہتا ہے، اور بہت کم اس کو خوشی ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے خمیر میں یہ بات موجود ہے کہ جب بنایا جا رہا تھا اس پر 39 دن غم و اندوہ کی بارش ہوئی ہے اور 1 دن خوشی اور مسرت کی جو ہے وہ بارش ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ بنایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مٹی اور جسم کے درمیان تھے، ابھی ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ابھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں تھے، حرکت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور اپنی نگاہ نبوت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے ان
کے بناوٹ کے سارے پروسیس کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر! اور میں یہ خود نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ صحابہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، اے میرے آقا آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ کب سے اس منصب اور اس عہدے پر آپ فائز ہیں؟ رسالت کا تاج اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب سے بنایا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال وآدم بین الروح والجسد۔ ایک اور روایت میں ہے، کنت نبیا آدم بین الطین والماء، بین الماء والطین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، اور دوسری روایت کے مطابق میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، ابھی وہ جسم و روح کے درمیانی کیفیت میں تھے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اس وقت نبی تھے، اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، یہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے علم میں نبی تھے، جس طرح کہ بعض لوگوں نے اس طرح یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے علم میں نبی ہے، اللہ جانتا تھا کہ جو ہے میں نبی ہوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمام نبیوں کی نبوت کو جانتا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت کیا ہے؟ حضور کی تو کوئی خصوصیت نہ ہوگی، وہ تو سارے نبیوں کو جانتا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان اس وقت ہو چکا تھا، فرشتے بھی جانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کروڑوں سال سے فرشتے جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھ رہے تھے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت امام شوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قسم کی جو ہے، اور حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی میں بھی یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے، اور کئی بڑے محدث اور بہت سارے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کئی روایتیں ایسے ملتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں محض ضد کو چھوڑ کر جو تفرقہ پھیلانے والے جو علماء ہیں، بلکہ علماء سو ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں میں آنے کی بجائے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے وہ ماننا چاہیے، اور اس پر اپنا ایمان رکھنا چاہیے، اور مغالطے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ان اختلافات کا ایک حل بزرگان دین نے کیا خوب دیا ہے۔ غالباً ایک بزرگ جو ہے وہ پنجابی کے شاعر ہیں، وہ کیا خوب فرماتے ہیں، اور میں اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں، ڈٹھے ورک قرآن دے پھل سارے، ڈٹھے ورک قرآن دے پھل سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشری آکھے، اساں جگ وچ پیندا شور ڈٹھا، تے بلے شاہ اللہ والیاں نے گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو یہ نظر ہے، وہ نظر میں جلوہ گر، اور نور آنکھ کا نور ہے، وہ تیری نظر میں نہ آ سکا، تیری نظر کا قصور ہے۔ لہٰذا یہ بات جو ہے وہ ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں، جو حدیث مبارکہ ہیں، ان پر ایمان کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور احکام شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عقیدے اور ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ANN نیوز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی یہ مبارک کرنیں آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔